وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے بہت سے 1-to-1 انٹرویوز کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو کیا, اسفندیار ولی صاحب کا کیا, آصف زرداری صاحب کا کیا, اور بھی بہت سے پارٹی ہیڈز کے ساتھ ہم کرتے ہیں 1-to-1 انٹرویوز, لیکن کبھی اعتراض نہیں کیا جاتا. لیکن ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کے کچھ ہمارے دوست اور کچھ مسلم لیگ نون کے دوست, ان کا یہ اعتراض ہے کہ جی آپ نے صرف عمران خان کو بلایا ہوا ہے, ہمیں کیوں نہیں بلایا. میرا بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم آپ کے پارٹی ہیڈ, آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا اسفندیار ولی کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو 1-to-1 ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کوئی دوسری پارٹی کا بندہ نہیں بٹھاتے. اب اگر عمران خان پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی 1-to-1 کریں. اور یہ تو دیکھیں نا کہ یہ لائیو پروگرام میں آ گئے ہیں, آپ کے لیڈرز لائیو پروگرام میں نہیں آتے. اس لیے میری بات کا برا نہ بنائیے. الزام لگانا کسی پہ پاکستان میں بہت آسان ہے. اب آپ الزام لگا دیں گے جی میں نے عمران خان سے پیسے پکڑ لیے. میں ان سب کو ایک یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ سے اعتراض کر رہے ہیں, ان کو یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ اگر ان میں حوصلہ ہے تو میں ان کو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کو, آصف زرداری, یوسف رضا, مولانا فضل الرحمان, جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ کیوں نہیں میرے ساتھ ٹی وی پہ آتے؟ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل میرے ساتھ آئیں اور ہم پالیسیز پہ بات کرتے ہیں. اب وہ کہیں گے جی نواز شریف صاحب 2 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, عمران خان تو کبھی کچھ منسٹر بھی نہیں بنا, تو ہم کیوں آئیں جی؟ جناب نواز شریف 2 ٹائم پرائم منسٹر اب تو نہیں ہے. ہاں تو ابھی تو بننے نہ ہے نا اس نے. اب ہم ساروں نے ساری دنیا کے اندر جو بھی جاتا ہے, اب یہ جو اب ڈبیٹس ہوں گی, اوباما تو پریزیڈنٹ ہے نا, جب ڈبیٹ ہوگی تو اوباما سے جو بھی ریپبلکن کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کھڑے ہو کے ڈبیٹ کریں گے. آپ تیار ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ میرا مطلب وہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بادشاہ ہیں, یہ کوئی مغل اعظم ہے, کیوں نہیں آ کے ڈبیٹ کرتے؟ چلے ٹھیک ہے, پالیسیز کے اوپر ہمارے ساتھ آگے ڈبیٹ کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کس کی کیا پالیسی. اچھا ایک سوال مجھ سے کیا ہے جی, یہ ہمیں اس پہ پوسٹ کیا سوال حسن جان بنگش صاحب نے اسلام آباد سے. کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ شوکت خانم ہاسپٹل کو تو لوگوں کے چندے کے بغیر چلا نہیں سکتے, آپ ملک کو غیر ملکی قرضوں کے بغیر کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں شوکت خانم اگر 75% مریضوں کا مفت, کینسر کے مریضوں کا اگر مفت علاج نہ کرے, ہم بھی چندہ نہ لیں, اس کو کمرشل ہاسپٹل بنا دیں. دیکھیں نا, اگر اصولاً دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, اگر حکومت پیسے نہیں دیتی وہ مفت علاج نہیں کرتے. یہ واحد دنیا کا ہے کینسر ہاسپٹل. کینسر کا آپ کو پتہ ہے کم سے کم علاج اگر کسی کو کینسر ہوتی ہے 7-8 سے 10 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کون سا غریب آدمی کرے گا؟ تو اس لیے بجائے گورنمنٹ کرنے کے لیے یہ عوام کے لیے یہ ایک سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جب آپ پالیسی, میں جو کہتا ہوں نا کہ کیوں آنا چاہیے, میں نے کہا آپ کو 4 ایمرجنسیز کے ہم سب سے جواب چاہتے ہیں. کون جو یہ 4 جو میں کہتا ہوں کہ ایمرجنسیز ہیں پاکستان میں اب آنے والے الیکشن سے پہلے, جو جن کے پاس جواب نہیں ہے وہ ملک کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. نمبر 1 میں نے آپ کو کہا گورننس سسٹم, رول آف لا. نمبر 2 انرجی. نمبر 3 پیسے کون اکٹھے کرے گا؟ ریونیو کون اکٹھا کرے گا ملک چلانے میں؟ 1000 ارب روپے کا خسارہ ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب 1200 ارب پہ پہنچ چکا ہے. یہ کون اکٹھا کرے گا؟ کیونکہ قرضے لے کے تو اب ہمارا سارا ملک کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ قرضے اور فوج کے بعد رہتا ہی نہیں ہے ملک کے لیے بچتا, باقی قرضوں پہ ملک چلے. اور آخری چیز تعلیم کی ایمرجنسی. کون تعلیم کا نظام ٹھیک کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ نظام تعلیم ایک ہی ہوگا, اردو میڈیم انگلش میڈیم کیا ہوگا؟ ساری ہندوستان جتنے بھی جن کو انگریزوں نے فتح کیا تھا وہاں بھی ہندی میڈیم انگلش میڈیم, ہندی میڈیم اور اردو میڈیم تھا, انگلش میڈیم تھا. وہاں بھی انہوں نے ایک سلیبس کر لیا. چائنیز میڈیم تھا سنگاپور میں, ایک سلیبس ہوگا. ساری ہونا ہی ایک سلیبس چاہیے, ایک سلیبس. تعلیم کے اوپر بجٹ ڈبل کریں. ساری مینجمنٹ جو بجٹ ہے وہ بھی نیچے نہیں پہنچ رہا. کتنی عورتوں کو آپ پارٹی کے ٹکٹ دیں گے؟ ہم ایک تو خیر ریزرو سیٹس ہیں, اس کے اوپر عورتیں وہ ہم بالکل میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے. اگر کوئی اچھی فیمیل ڈاکٹر, انجینئر, کوئی اچھی پروفیسر وہ کہے کہ ہاں میں آپ پارٹی کا ٹکٹ لڑنے کے لیے تیار, اس کو دیں گے آپ؟ بالکل دیں گے, لیکن میرٹ پہ دیں گے. اگر آپ میرٹ پالیسی دیکھ لینا, ایک تو ایماندار ہوں اور دوسرا الیکشن لڑنے کی قابلیت رکھتے ہوں.
इंशाल्लाह उनको हम अच्छा, अब एक ज़रा थोड़ी फॉरेन पॉलिसी पे बात कर लें। नेटो की सप्लाई लाइन हमने बंद की थी, दोबारा ड्रोन अटैक शुरू हो गए, फिर ये सलाला चेक पोस्ट पे जो हमला हुआ है उसकी जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसको पाकिस्तान फ़ौज जो है उसने रिजेक्ट कर दिया। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं हो रहे, अमेरिका के साथ आप ताल्लुकात कैसे बनाएंगे? देखिए ना, पहले तो हमने खुद ही इतनी शर्मनाक गुलामी की उनकी कि उन्होंने जो चाहा उन्होंने किया हमारे से। हमारे लोग हमने पकड़ा दिए, उनको पैसे लेके लोग पकड़ा दिए। वो ज़्यादातर बेकसूर थे जो वो गए उनके जेलों में। हमने उनको इजाज़त दे दी आपने ड्रोन अटैक्स करने की, या हमारे शहरी, यानी कई दुनिया में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं कर सकते, यहाँ इजाज़त दे दी हमने उनके खातिर अपनी फ़ौज भिजवाई वज़ीरिस्तान, जो आज आप देख लें 1,40,000 फ़ौज फंसी हुई है, 40,000 लोग मरवा लिए। लेकिन ये जो सहाला पे हुआ है, आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारी फ़ौज कह रही है कि हम उनको बार बार बताते रहे कि वो हम पाकिस्तान के अंदर हमारी चेक पोस्ट पे हमला कर रहे हैं। 90 मिनट वो वहाँ उसके ऊपर बमबारी करते रहे। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इसके ऊपर किसी सूरत ना नेटो सप्लाई लाइन, ये और वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। नेटो सप्लाई लाइन बहाल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस जंग से निकलना चाहिए। हम जब तक इस जंग में फंसे हुए हैं, हम अब मज़ीद ख़तरा डाल रहे हैं। लेकिन सिंपल चीज़ यह है, अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, इतनी खौफनाक रिपोर्ट है कि एक वो कौम जो अपने फ़ौजी और 40,000 शहरी मरवा चुकी है, उसके चेक पोस्ट पे बार बार कहते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये मैंने अखबार में पढ़ा, हम उनको कांटेक्ट करते रहे, बताते रहे, और वो 1.5 घंटा वह बमबारी करते रहे। और मेरा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी सूरत में नेटो सप्लाई लाइन बहाल नहीं करनी चाहिए। बहुत से सवालात रह गए हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह सवालात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।